سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 سورۃ النساء کا 9واں رکوع اور 5ویں پارے کا 6واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے انہم آمنو، کہ وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف اترا، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے اترا۔ اے محبوب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا کہ جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ قرآن پر، آپ پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان لائے، اور آپ سے پہلے جو آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے اس پر بھی وہ ایمان لائے، لیکن ان کے معاملات کس قدر دین سے دور ہیں۔ یریدون، پھر وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ شیطان کو اپنا ثالث بنائیں، اپنے معاملات میں فیصلہ کرنے والا شیطان کو وہ بنانا چاہتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے ہرگز نہ مانے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور ابلیس یہ چاہتا ہے، ان يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ انہیں دور بہکا دے، گمراہ کر دے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے خلیفہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا تھا۔ یہودی نے کہا، چلو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طے کرا لیں، یعنی یہ معاملہ ہم حضور کے پاس لے جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ منافق نے خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فیصلہ حق دیں گے، اور یہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مقصد اس کا حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے اس نے باوجود اس بات کے کہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں مسلمان ہوں، اس نے یہ کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کو پنچ بناؤ، ثالث بناؤ، اسے ہمارے معاملات میں فیصلہ کرنے والا بناؤ۔ قرآن کریم میں طاغوت سے اس کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ لے جانا مراد ہے، جو اس آیت کریمہ میں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شیطان کو ثالث بنائیں، تو یہاں طاغوت شیطان سے کعب بن اشرف مراد ہے۔ یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف رشوت خور ہے، اس لیے اس نے باوجود ہم مذہب ہونے کے اس کو پنچ تسلیم نہ کیا، ثالث تسلیم نہ کیا۔ ناچار منافق کو فیصلے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور آنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے موافق ہوا۔ یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد پھر منافق یہودی کے در پہ ہوا اور اسے مجبور کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا۔ یہودی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا اس کا معاملہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طے فرما چکے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں، آپ سے فیصلہ چاہتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں، میں ابھی آ کر اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ فرما کر مکان میں تشریف لے گئے
اور تلوار لا کر اس کو قتل کر دیا، اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہ فیصلہ ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ جو یہودی باتیں کر رہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، لیکن میرا دل حضور کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوا۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخ کا سر قلم کر دیا۔ یہ واقعہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر تیسری جلد صفحہ نمبر 248 پر لکھا، الجامع لأحکام القرآن 5ویں جلد صفحہ نمبر 265، در منصور اس کتاب میں حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے در منصور کی دوسری جلد صفحہ نمبر 179 میں یہ واقعہ لکھا، اور حضرت علامہ محمود آلوسی علیہ رحمہ نے روح المعانی 5ویں جلد صفحہ نمبر 67 پر یہ واقعہ لکھا۔ اس کے علاوہ کئی کتابوں سے یہ واقعہ ثابت ہے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے اور اگر اسے کوئی مسلمان قتل کر دے تو اس مسلمان پر کوئی سزا نہیں ہے، نہ اس کے لیے دیت ہے، نہ اس کے لیے قصاص ہے، بلکہ ایسا مسلمان تو ہیرو ہے اور اسے کسی قسم کا مجرم نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ مضمون صرف اس ایک واقعے سے ثابت نہیں بلکہ اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات اور کئی احادیث طیبہ موجود ہیں، اور اس پر تمام امت کے مستند علماء کا اتفاق ہے کہ ایسا شخص جو گستاخ رسول کو قتل کر دے، قانون اپنے ہاتھ میں لے لے اور جذبات میں آ کر گستاخ رسول کو واصل و جہنم کر دے، اسے کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ وہ تو مسلمانوں کا ہیرو ہے کہ اس نے ایک ناپاک سے زمین کو پاک کیا۔ یہی کام الحمدللہ غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری شہید نے کیا، یہی کام ڈاکٹر عامر چیمہ نے کیا، یہی کام غازی علم الدین شہید نے کیا، یہی کام غازی عبدالقیوم شہید نے کیا۔ انگلینڈ میں یہی کام غازی تنویر قادری دامت برکاتہم العالیہ نے کیا۔ یہاں پر دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماورائے عدالت قتل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں یہ فیصلہ نہ لے گئے، اس شخص کو پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا، بلکہ آپ نے جب سنا کہ وہ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے تو آپ نے خود ہی اپنی تلوار سے اس کا فیصلہ کر دیا۔ تو آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تنبیہ فرمائی، نہ آپ ناراض ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بشر نامی منافق کے خون کو آپ نے حدر قرار دیا، یعنی نہ اس پر قصاص ہے، نہ دیت ہے، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی الزام ہے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ یورپ کی چمک اور امریکہ کی چمک کی وجہ سے بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مذہب کا ٹھیکیدار شو کرتے ہیں، لیکن اس نازک مسئلے میں وہ کلام کرتے ہیں اور بے جا تعویلیں کرتے ہیں اور یہود و نصارہ کی وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی وہ ترجمان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قرآن و حدیث کا ترجمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ گستاخوں کو سپورٹ کرنے کے بجائے انہیں توفیق اللہ عطا فرمائے کہ وہ عاشقان مصطفیٰ کو سپورٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو
آخرت کی فکر عطا فرمائے۔